وہ دیتے تھے تمہیں برا عذاب، چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء مِن رَبِّكُمْ، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے جدا کیا، پھاڑ ڈالا، چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا لیا ہم نے تمہیں۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کے لشکر کو۔ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے ان کا غرق ہونا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا دیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالک، اتنے بڑے جرم کے بعد۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کر دینے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا سبق سورۃ بقرہ کی 5 آیات پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 49، 50، 51، 52، 53، جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ایک حکم تاکیدی دیا تھا۔ وہ تاکیدی حکم یہ تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو۔ اب تاکیدی حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے، کوئی کسی کو ایک دفعہ کہہ دے یار یہ کر دو، اور اگر اسی بات کو 2 دفعہ 3 دفعہ دہرایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو تاکیداً بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ چھوڑنے والا کام نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ اللہ نے 3 دفعہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی۔ 2 دفعہ تو گزر چکا ہے، اور تیسری دفعہ آئے گا انشاءاللہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت میں۔
اللہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے کہ میری نعمتیں بہت زیادہ ہیں تم پہ، اور جب کوئی احسان کسی پہ محسن کے زیادہ ہو جائیں تو پھر حق بنتا ہے کہ محسن کے احسانوں کو بھلا دیا جائے یا یاد کیا جائے یاد کیا جائے۔ اب اللہ سے بڑا محسن کوئی نہیں، اللہ سے بڑا نعمتیں کرنے والا کوئی نہیں، منعم کوئی نہیں۔ جب منعم وہ بہت زیادہ ہے، محسن بہت زیادہ ہے، تو پھر اللہ نے اپنی نعمتوں، اپنے احسانوں کو بار بار تاکیداً کہا کہ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو۔ آگے اللہ نے آج کے سبق سے وہ نعمتیں جن کو یاد کرنے کا رب نے کہا ان کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ نعمتیں انگنت ہیں، لیکن ان نعمتوں کی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی، کیونکہ اگر ترتیب ہو تو پھر تو قصہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہمارے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہے، پیدا ہوئے نہ بول سکتے تھے، نہ کچھ پکڑ سکتے تھے، نہ چل کے کہیں جا سکتے تھے، پھر اللہ نے انعام کیا، ہاتھوں میں قوت دے دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دے دی، دماغ میں سوچنے کی ہمت دے دی، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت دے دی، اور صرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں، پہچاننے کی صلاحیت پھر دے دی۔ پھر اور بڑے ہوئے، اللہ نے اور زیادہ نعمتیں کر دی، یہ اعضاء اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ پھر گھر سے نکلے، والدین سے آگے نکلے، رشتہ داروں میں آئے، رشتہ داروں سے نکلے، محلے والوں میں آئے، پھر بستی والوں میں، شہر والوں میں، پھر اللہ نے پوری دنیا میں گھمایا پھر آیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، احسان ہے۔ وہ لوگ یاد کرتے ہیں ابن بطوطہ کو کہ وہ بڑا دعوت العرض تھا، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا جی۔ اب چپا چپا کون بھلا چھان سکتا ہے زمین کا؟ کنایا ہے اس بات سے کہ بہت زیادہ زمین کی اس نے سیر کی۔ تو یہ اللہ کے انعام ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، پھر دعوت فکر دیتا ہے، اور کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کہہ دیتا ہے میرے آسمان کو دیکھ لو۔ اگر یہ آسمان کا چھت نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ زمین کا فرش دیکھ لو، اگر یہ فرش جو پانی پہ اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے، پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، رات ہم خیابان کشمیر میں لیٹتے، صبح اٹھتے تو پتہ نہیں زمین ہلتے ہلتی کراچی سے آگے نکل گئی ہوتی، پتہ کوئی چلتا نہیں، پتہ چل سکتا۔ اللہ نے زمین کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا ہے کہ یہ جگہ ہے، اب اسی جگہ پہ تم کھودو، کھیتی باڑی کرو، تمہاری مرضی، تہخانے بناؤ تمہاری مرضی، مکان بناؤ تمہاری مرضی، درخت لگواؤ اگاؤ تمہاری مرضی، جو چاہو سو کرتے رہو، میری زمین تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ یہ میرا انعام ہے، احسان ہے اللہ کریم کا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پہ اسی طرح انگنت احسانات کیے، اور پھر اللہ نے ترتیب نہیں، کیونکہ ترتیب سے احسانوں کا ذکر آ جائے تو پھر وہ پورا قصہ بن جاتا ہے، کہانی بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کہانیوں والی کتاب نہیں ہے۔ قصے اللہ نے بیان کیے ضرور، کہانیاں بیان کی ضرور، لیکن ایسی جہاں جس مسئلے کے لیے جو قصہ ضرورت تھا، جتنا ضرورت تھا اتنا بیان کر دیا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ، تو اللہ کریم نے ان نعمتوں کو بغیر ترتیب کے ذکر کرنا شروع کیا۔ 5 قسمیں ہیں نعمتوں کی، اور پھر ہر قسم میں کافی نعمتوں کا بیان ہے۔ آج کے سبق سے شروع ہو رہی ہے پہلی قسم اللہ کی نعمتوں کی، اور اس پہلی قسم میں اللہ نے 8 نعمتیں بیان کی اور 2 نعمتیں بیان کی۔ ایک ہوتی ہے نعمت، احسان اللہ کا، ایک ہوتی ہے نعمت، پکڑ اللہ کی، گرفت اللہ کی، عذاب اللہ کا۔ اللہ نے اس پہلی قسم میں کتنی نعمتیں؟ 8 نعمتیں، 8 اور 2 نعمتیں، 2 وعیدیں ہیں، عذاب کی اطلاعیں ہیں، اور 8 اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔
آج کے سبق میں صرف 4 نعمتوں کا ذکر آئے گا۔ جو بچے لکھتے ہیں ساتھ وہ بے شک لکھ لیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، انعام اول، پہلی نعمت۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، نعمت نمبر 2، انعام نمبر 2۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہی لکھ لو، جو لائن خالی ہوتی ہے نا یہ اسی لیے ہوتی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، انعام اول۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، انعام ثانی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، انعام ثالث، انعام نمبر 3۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انعام نمبر 4۔ یہ 4 انعام ہیں آج کے سبق میں۔ انشاءاللہ آگے جوں کوئی نعمت کا ذکر آئے گا تو ساتھ بتلا دوں گا۔ پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں اذ نجیناکم، ذرا یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، فرعون کے لشکر سے، فرعون کے پیروکاروں سے، فرعون کے ماننے والوں سے، جنہوں نے فرعون کو خدا مانا، جو فرعون کے تابع دار بنے، موسیٰ کے مخالف ہوئے، بلکہ اتنے مخالف کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے مصر سے تو وہ بحر قلزم پہ پہنچے تو پیچھے سے 60,000 کا لشکر لے کے فرعون آ گیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ پکڑنے کے لیے۔ اور اگر پکڑے گئے تو پہلے بھی بیگار لیتے تھے، بہت کام لیتے تھے، وہ بھی نعمت اللہ نے آگے ذکر کی ہے۔ تو اب جب وہ پکڑے جائیں گے تو اب وہ عذاب، سزا، مشقت، محنت، کام، تکلیف زیادہ دیں گے یا کم؟ زیادہ۔ وہ پیچھے آ گئے پکڑنے کے لیے۔ جب وہ پکڑنے کے لیے قریب پہنچے، بنی اسرائیل آگے، فرعون کا لشکر پیچھے، انہوں نے جب پیچھے دیکھا آگے جانے کو راستہ نہیں کہ دریا ہے، پیچھے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، اونچی جگہ پہ دیکھا کھڑے ہو کے تو وہ پورا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ مر گئے، پکڑے گئے۔ پہلے پھر بھی کوئی گزارا ہو جاتا تھا، اب تو ہم سامنے آ گئے نا کہ یہ مخالف ہے میرے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی مار دریا پہ۔ دریا پہ لاٹھی ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، راستے خشک بن گئے، اور ایسے خشک بنے کہ یوں محسوس ہوتا ویسے پانی گزر جائے، اور جہاں زیادہ پانی ٹھہر کے گزرنے والا ہو تو وہاں تری رہتی ہے، پاؤں پھر بھی پھنستے ہیں، لیکن آنن فانن اللہ نے ایسا راستہ بنا دیا کہ یابساً، خشک راستہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخاف درکا ولا تخشا، بالکل یہ بھی فکر نہیں کرنا کہ کوئی پیچھے آ کے پکڑ لے گا، اور یہ بھی نہیں فکر کرنا کہ کوئی کسی کے پاؤں دھنس جائیں گے، نہیں، خشک راستے ہیں، آنن فانن اللہ نے خشک بھی کر دیا، راستے بھی بنا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار بھی چڑھ گئے۔ جب یہ ادھر کنارے پہنچے، وہ آیا ادھر، تو جو ہی کنارے پہنچا تو آگے راستے، اب اس کو ایک موقع اور ہتھے آ گیا اپنی خدائی منوانے کا۔ کہنے لگا میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہریں دریا چل رہے ہیں یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں۔ دیکھا نا تم نے قبطی ہو، میرے پہنچنے سے پہلے میں نے بس اس کو کہہ دیا تھا راستہ چھوڑ دے، تو دریا خشک راستوں میں بن گئے، خشک راستے، اب آرام سے چلو۔ یہ بھی انہی راستوں پہ چل پڑے۔ اللہ کی قدرت، ممکن ہے کسی بنی اسرائیلی کے آخری کنارے پہ کھڑے ہو کر یہ دل میں خیال آیا ہو اللہ اب کیا بنے گا، وہ تو پھر بھی آ رہے ہیں،
سارے کے سارے دریا میں ہم بھی نکلے، وہ بھی پیچھے پیچھے، کتنا بھاگیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آخری فوجی اندر، پہلا فوجی بھی اندر، ایک بھی باہر نہ رہا تو اللہ نے دریا کو حکم دے دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ 25ویں پارے میں انشاءاللہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، تو اپنی رفتار کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس حال پہ پہلے چلتا تھا۔ دریا اسی حال پہ چلنا شروع ہو گیا۔ جب چلنا شروع ہو گیا تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، حتیٰ کہ فرعون کو جب ڈبکی آئیں تو فوراً کہنے لگا انی آمنتو، میں ایمان لایا، کس پہ؟ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پہ جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اور وہ فرعون تھا یا اللہ؟ اللہ۔ فرعون خود اپنی خدائی کو بھول گیا، کہنے لگا میرا اسی خدا پہ ایمان ہے۔ اوپر سے آواز آئی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو کلمہ پڑھتا ہے جبکہ اس سے پہلے بڑا فسادی تھا۔ کنت من المفسدین، کنت من المشرکین، تھا بڑا فسادی، میرے مقابلے میں اپنے آپ کو لانے والا تو، اب تو کلمہ پڑھتا ہے، اب تیرے کلمہ پڑھے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ نجیناکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، کتنا بڑا انعام ہوا کہ نجیناکم من آل فرعون، وہ فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے، ہم نے تمہیں نجات دے دی فرعون کے لشکر سے۔ یسومونکم سوء العذاب، ایک دو نہیں، سارے بنی اسرائیلی، کوئی بھی نہیں بچتا تھا ان کے پکڑ عذاب سے۔ یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے، چکھایا کرتے تھے برا عذاب، بری سزائیں دیا کرتے تھے، رات دن بگاڑ لیتے رہتے۔ اور اس سے بھی بڑی سزا کیا، بڑا عذاب کیا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو یعنی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یستحیون، اور اسی سے حیا بنا ہے، حیا بنا ہے۔ میرے تفسیر کے استاد فرمایا کرتے تھے جب وہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تو جب بچیوں کے لیے اپنے خاندانوں میں رشتے نہ ہوں، باہر جانے کے لیے بچیاں نگاہیں اٹھانے لگیں تو پھر حیا کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اور پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس آیت کے اس جملے سے کہ بر صغیر میں جب انگریز نے قدم رکھا تو اس نے یہی سوچی کہ ہم بچوں کو قتل تو نہیں کر سکتے، ایسا کر لو کہ بچیوں کے سر سے دوپٹے اتار دو، ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دو، یستحیون نساءکم، عورتوں کو حیا باختہ بنا دو اور بچوں کو قتل کر دو، بچوں کو دین سے دور کر دو، عورتوں کو بچیوں کو حیا باختہ کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کام میں بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل، تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی کہ نجات تھی تو اللہ کی طرف سے تمہیں نعمت مل گئی، اور اگر یہی بلا فرعون کی طرف نسبت کی جائے تو پھر بلا بمانے عذاب ہے کہ تمہیں وہ بڑا عذاب دیا کرتا تھا، بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بلا کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، نعمت پہ بھی آتا ہے، مصیبت پہ بھی آتا ہے، تکلیف پہ بھی آتا ہے۔ اب اگر اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا تو یہ اللہ کی تم پہ بڑی نعمت ہو گئی، بڑی نعمت ہو گئی۔ اور فرعونی تمہیں سزا دیا کرتے تھے، فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بڑی مصیبت تھی جو تم پہ آیا کرتی تھی۔ دوسرا انعام دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو ذرا اس سے پہلے، یہ تو پار چڑھ گئے نا، فرعونی غرق ہو گئے، میں نے کہا نا کہ بے ترتیب ہے قصہ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے وہ دریا پہ آئے، دریا نے راستے بنائے، پھر جا کے وہ غرق ہوئی ہے۔ غرقابی والی بات اللہ نے پہلے کر دی اور اب فرقنا والی بات بعد میں کر دی۔ فرمایا فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو ہم نے جدا کر دیا، روک دیا پانی کو،
انجیناکم ہم نے تمہیں بچا دیا، اغرقنا آل فرعون فرعونیوں کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، انتم تنظرون اور یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے تھا، تم دیکھ رہے تھے۔ تیسرا انعام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا جب قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی رہنما اصول ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں چلتا ہوں اللہ کے پاس، پتہ کرتا ہوں اللہ ہی نے کچھ دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ 30 دن تو نے یہاں رہنا ہوگا، 30 دن کا اعتکاف ہوگا، 30 دن کے روزے ہوں گے۔ اور جب وہ 30 دن پورے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں اتممناہا بعشر، 7ویں پارے میں 8ویں میں 9ویں پارے میں اتممناہا بعشر، ہم نے 10 دن اور موسیٰ علیہ السلام کے لے لیے، پہلے تھے 30 پھر 10 مل گئے بن گئے 40۔ فرمایا وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے وعدہ لے لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، پیچھے سامری کو موقع ہتھے آ گیا، اس نے قوم کی بچیوں کے زیورات اس کے پاس تھے، اس نے بچڑے کی شکل بنائی، ہوا کے رخ میں کھڑا کیا، اور جب ہوا کا جھونکا اندر سے خالی پیٹ سے گزر کے نکلتا تو اس میں آوازیں آتی۔ جب آواز آئی تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ کدھر گیا بھائی؟ وہ جی اللہ کو ملنے گیا ہے، کتاب لینے گیا۔ کمال ہے، خدا تو ہمارے پاس ہے، دیکھو آوازیں نہیں آ رہی۔ اب قوم ادھر رخ کرنے لگ گئی، بچڑے کو معبود بنانے لگ گئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو پھر توحید رہی یا شرک آ گیا؟ شرک آ گیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے، ظلم کرنے لگ گئے، شرک کا ارتکاب کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا کہ تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون نے کہا بھائی مجھے کچھ نہ کہو، خطرہ تھا کہ یہ اتنے سخت جان ہو چکے تھے کہ مجھے قتل ہی کر جاتے، کادو یقتلوننی، یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، میرے بھائی میرے ساتھ جھگڑا نہ کر، تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو پھر دشمن خوش ہون گے، وہ کہہ گے ہن گھر وچ لڑائی شروع ہو گئی نا۔ پتہ چلا جب بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دوسرے تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ ایک جماعت ایک نظریے کے لوگوں میں جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو دوسرے طبقات ان پہ خوش ہوا کرتے ہیں، نظریں اٹھا اٹھا کے اشارے کیا کرتے ہیں۔ لا تشمت بی الاعداء، میرے بھائی دشمنوں کو خوش نہ کر، میرا قصور کوئی نہیں، یہ سارا کچھ سامری نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ایک بد دعا دی، اب اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کو نکال دیا، اس کے سامنے اس کے بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلایا اور اس کے ذرات بھی دریا میں پھینک دیے۔ اب اشارہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو تم نے معبود بنایا تھا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، گیا دریا برد ہو گیا، یہ معبودیت کے قابل نہیں، معبود ہے تو کون؟ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب سامری کو یہ سزا ملی کہ جو اس کے قریب جاتا تو وہ کہتا اللہ میں ساس میرے قریب نہ آنا، ایسی بیماری لگ گئی۔ اور یہ بیماری قریب زمانے میں ایک اس کو بھی لگی جس نے اسلام آباد میں ایک ادارہ تباہ کیا تھا اور ایک مسجد کو تباہ کیا تھا۔ اللہ نے ادارہ بھی قائم کر دیا، مسجد بھی قائم کر دی، لیکن وہ اپنی بھگت گیا جو دنیا میں اس نے کیا تھا۔ اللہ ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر توبہ طائب ہو گئی قوم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
3 انعاموں کا تذکرہ ہو گیا، چوتھا انعام اور انشاءاللہ اگلے انعامات کا ذکر کل کے سبق میں آئے گا۔ جی ترجمے پہ غور کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جی کرو ترجمہ شاباش۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، یہ وہ عذاب کی تفصیل ہے، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب جدا کیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جی شاباش، جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جی ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ من بعد ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جزاکم